بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس روایت کا بھی یہی منبع ہے، اس روایت میں بھی یہی بتایا گیا ہے، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک عاشورہ کے روزے کو بطور فرض رکھا جاتا تھا۔ محرم کے روزے فرض کے طور پہ عاشورہ کا ایک روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا تھا، اور اس طرح باقی بھی کچھ مہینوں کے کچھ روزے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یہ آیات اتاری اور رمضان کو فرض قرار دے دیا، پھر یہ روزے ان کا فریضہ ساقط ہو گیا، یہ نفلی بنیادوں پہ رکھے جانے لگے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیشہ سے عاشورہ کا روزہ پوری زندگی آپ رکھتے رہے۔ تو عاشورہ جو ہے وہ 10 محرم کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 1 سال پہلے پتہ چلا، آپ کو بتایا گیا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے وہ یہ لاجک ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی تھی فرعون سے اور اس کے لشکر سے، تو وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے یہود و نصارہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اگلے سال تک زندگی دی لأصومن التاسع، پھر میں ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لہذا اب روزہ اب بھی رکھنا چاہیے، یہ اچھا ہے، ثواب کا باعث ہے۔ تو ساتھ 9 کا محرم کا ملا لے تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر اگر 9 کا نہیں ملا پایا، بھول گیا، رہ گیا، آنکھ نہیں کھلی، جاگ نہیں آئی، بیمار تھا، سفر میں تھا، کوئی مسئلہ تھا، تو پھر ساتھ 11 کا ملا لے۔ اچھا، یہاں پہ میں تھوڑی سی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اگر 9 کا بھی نہیں رکھا، 11 کا بھی نہیں رکھ سکا، صرف 10 کا رکھ لیا، تو پھر بھی اس کو غلط نہ کہا جائے بھائی، پھر بھی وہ جائز ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔